کبھی کبھی زندگی انسان کو وہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں صحیح اور غلط کا فرق دھندلا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک رات میں سب کچھ بدلنے کا موقع مل جائے تو کیا ہم خود کو روک پائیں گے؟ یہ کہانی ہیروز کی نہیں ہے، یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو ملک کے لیے لڑے، لیکن جب جنگ ختم ہوئی انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ کہانی ہے ٹرپل فرنٹیئر کی۔ ساؤتھ امریکہ کا ایک علاقہ جہاں 3 ملک ملتے ہیں، برازیل، ارجنٹینا اور پراگوے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں ٹرپل فرنٹیئر۔ یہاں بارڈرز صرف نقشے پر ہوتے ہیں، اصل میں یہاں صرف پیسہ چلتا ہے۔ پولیس بک جاتی ہے، فوج چپ رہتی ہے، اور ڈرگ لورڈز بنا آواز کے حکم چلاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے گیبریل لوریا۔ نہ فلیشی لائف سٹائل، نہ اننیسیسری خون خرابی، صرف خاموشی اور کروڑوں کا بزنس۔ اس کہانی کا اصلی کردار ہے سینٹیاگو گریشیا، جسے سب پوپی کہتے ہیں۔ کبھی یہ آدمی جنگلوں میں مشن کرتا تھا، دشمن کے شہروں میں گھستا تھا، زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہوتا تھا، پر آج اکیلا پن، شراب کی بوتل اور ایک خالی گھر۔ وہ لوکل پولیس کو ٹریننگ دیتا ہے، لیکن خود اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تھکن ہے، اس کے چہرے پر وہ سوال جو ہر ریٹائرڈ آفیسر پوچھتا ہے، کیا یہ سب ورتھ اٹ تھا؟ ایک روٹین آپریشن کے دوران پوپی ایک کرمینل انفارمنٹ کو پکڑتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، سوالات کرتا ہے، اور تب اسے ایک بات پتہ چلتی ہے، لوریا کا گھر، اس کا اصلی گھر، وہ گھر جہاں پیسہ چھپا ہے، اتنا پیسہ کہ زندگی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ یہیں پوپی کے دماغ میں ایک خیال جنم لیتا ہے، اور وہ خیال دھیرے دھیرے جنون بن جاتا ہے۔ پوپی اکیلا فیصلہ نہیں کرتا، وہ اپنی پرانی ٹیم کو اکٹھا کرتا ہے، وہی لوگ جن کے ساتھ اس نے موت کو قریب سے دیکھا تھا۔ ریڈ فلائی، جو اب ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے، سوٹ پہنتا ہے، مسکراتا ہے، لیکن اندر سے ابھی بھی جنگ میں پھنسا ہوا ہے۔ ولیم ملر، جو اپنی پہچان کھو چکا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا بیسٹ حصہ گزر چکا ہے۔ بین ملر، جو ابھی بھی آرمی سے امید لگائے بیٹھا ہے، لیکن آرمی اسے صرف ایک نمبر سمجھتی ہے۔ کیٹ فش، جو ہوا میں اڑتا ہے لیکن زمین پر کہیں ٹکتا نہیں۔ یہ چور نہیں ہے، یہ تھکے ہوئے مرد ہیں۔ پوپی انہیں سچ بتاتا ہے، یہ ڈرگز کا کام نہیں، کوئی بے گناہ نہیں مرے گا، صرف پیسہ اور نکل جانا۔ کچھ دیر خاموشی رہتی ہے، پھر زندگی کے بلز یاد آتے ہیں، فیوچر کا خوف یاد آتا ہے، اور آخر سب ہاں کر دیتے ہیں۔ پلان بالکل ملٹری سٹائل کا ہوتا ہے، ہر سیکنڈ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ہر اینگل کو کور کیا جاتا ہے، رات کا وقت چنا جاتا ہے، گھر میں گھسنا، سیکیورٹی نیوٹرلائز کرنا، پیسہ اٹھانا اور ہیلی کاپٹر سے نکل جانا۔ جب وہ گھر کے اندر جاتے ہیں سب کچھ بالکل شانت ہوتا ہے، پھر انہیں پیسہ ملتا ہے، دیواروں کے پیچھے، فرش کے نیچے، چھت کے اندر، بیگ کے بیگ بھر جاتے ہیں، اور یہیں سے سب کچھ بدل جاتا ہے، کیونکہ پیسہ صرف وزن نہیں ہوتا، وہ انسان کے ارادے کو بھی بھاری کر دیتا ہے۔ ہیلی کاپٹر آتا ہے لیکن پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پائلٹ چیخ کر کہتا ہے، یہ زیادہ ہے۔ یہیں ایک فیصلہ ہوتا ہے، یا تو سب کچھ چھوڑ دو یا سب کچھ رسک پر ڈال دو۔ وہ رسک کو چنتے ہیں، اور اسی لمحے سے مشن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اب لالچ بن چکا ہے۔ ہیلی کاپٹر مشکل سے اڑتا ہے، فیول جلتا ہے، اور پھر انہیں اترنا ہی پڑتا ہے۔ اب وہ شہر کے بیچ پھنس چکے ہیں۔ کوارٹر کو خبر مل جاتی ہے، گاؤں والے ہتھیار اٹھا رہے ہیں، اور پولیس پیچھے لگ گئی ہے۔ ہر قدم پر خطرہ، ہر گلی ایک چال بن جاتی ہے، اور ٹیم کے اندر بحث شروع ہوتی ہے۔ الزام، غصہ، ڈر۔ ایک ایمبوش کے دوران گولی چلتی ہے اور ولیم ملر گرتا ہے۔ کوئی ڈرامیٹک میوزک نہیں، کوئی ہیروئک ڈائیلاگ نہیں، صرف سناٹا۔ اس لمحے سب سمجھ جاتے ہیں یہ مشن کبھی پیسے کے لیے نہیں تھا، یہ ان کی آزمائش تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے سب تھک چکے ہیں۔ پوپی خود کو ذمہ دار مانتا ہے، لیکن باقی سب اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔
ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے، اگر ہم زندہ بچ بھی گئے تو کیا ہم ویسے ہی رہیں گے؟ جواب کوئی نہیں دیتا۔ آخر کو مدد آتی ہے، لیکن شرط کے ساتھ، زیادہ پیسہ یہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ بیگ جو سپنوں سے بھرے تھے زمین پر رہ جاتے ہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، صرف ٹھنڈی سانس۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں زندگی تھوڑی سٹیبل ہے، لیکن دل بوجھل ہے۔ وہ سمجھ چکے ہیں پیسہ زندگی نہیں دیتا، صرف سچ دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ کچھ مشنز صرف جنگ نہیں ہوتے، وہ انسان کو بدل دیتے ہیں۔ اور یہ تھی ٹرپل فرنٹیئر۔